بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ دوران سفر اسٹیشن پر میرے استاد محترم اپنا بیگ بھول گئے۔ وہ اپنی فیملی کے ساتھ عید منانے کے لیے اپنی بہن کے گھر جا رہے تھے اور اسی بیگ میں ان کی نقدی اور تمام زیورات وغیرہ تھے، حتیٰ کہ کرائے کے پیسے بھی اسی بیگ میں تھے۔ جب یہ ریل گاڑی میں سوار کوئی سفر طے کر گئے تو انہیں یاد آیا کہ بیگ تو ہم اسٹیشن پر بھول گئے ہیں۔ گاڑی سے اترے اور انتہائی پریشانی کے عالم میں جب اسٹیشن پر آئے تو وہاں پر بیگ موجود نہیں تھا۔ یہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک رکشے والا ڈاکٹر اسرار احمد اپنے استاد محترم کا انتہائی ایمان افروز واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ کا رزق حلال ہو اور آپ کا بھروسہ، آپ کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ہو تو آپ کو دنیا کی کوئی بھی طاقت لوٹ نہیں سکتی۔ آپ لوگ دنیا کے کسی بھی کونے میں پہنچ جائیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ آپ کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ انسان کے اوپر جب مشکلات آتی ہیں تو اسے صرف ایک ہی ذات ختم کر سکتی ہے اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے اور اس کی طرف رجوع کر کے اپنی مشکلات کا حل کروانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت آپ کی مدد کرتے ہیں اور وہ آپ کے ساتھ ہیں، اس لیے آپ پر جو بھی مشکلات آتی ہیں یہ صرف امتحان ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو آزمایا جاتا ہے کہ آپ اس امتحان میں صبر کرتے ہیں یا نہیں۔ جو لوگ صبر کر جاتے ہیں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، جو صبر نہیں کرتے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ یہ واقعہ میرے استاد محترم کی زندگی کا ہے جو انہوں نے مجھے سنایا تھا۔ اس دن سے لے کر آج تک میں نے اس واقعے کو اپنے پلے باندھ لیا اور اس واقعے کی نسبت سے مجھے ہمیشہ فائدہ ہوا اور میرا ایمان پختہ ہوا۔ میرا یقین اللہ پر اور بڑھتا چلا گیا اور میں نے کبھی رزق کی پریشانی نہیں لی۔ میری زندگی میں کوئی بھی نفع نقصان ہوا ہے تو میں نے ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ضلع ٹھٹہ میں میرے استاد محترم اور ان کے زوجہ اپنے بچوں کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کی شادی کو کافی عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن میاں گھر آیا تو اس کے بچوں نے کہا کہ ابو جان ہمیں پھوپھو کے ہاں لے چلیں، کافی دن گزر چکے ہیں، پھوپھو کے ہاں نہیں گئے اور اب آگے عید آ رہی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم عید پھوپھو کے گھر میں ہی کریں۔ باپ نے بچوں کو جواب دیا کہ چلو ٹھیک ہے، ہم کل آپ کے پھوپھو کے ہاں چلیں گے۔ استاد محترم نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم تیاری مکمل کر لو، کل صبح ہوتے ہی ہم سفر پر چل پڑیں گے۔ بیوی نے تیاری کرنا شروع کر دی۔ جیسے صبح ہوئی تو یہ لوگ سفر پر نکل پڑے۔ یہ ریل گاڑی کے اندر آ کر بیٹھ گئے۔ ان کا سفر رواں دواں تھا۔ کچھ دیر بعد ان کی گاڑی حیدرآباد اسٹیشن پر آ کر رک گئی۔ بے یقینی کے عالم اور بچوں کو سنبھالنے میں جلدی جلدی یہ لوگ اسٹیشن کے اندر اپنا بیگ بھول گئے۔ ان کے بیگ کے اندر ہی سارے پیسے اور قیمتی زیورات تھے۔ یہ ابھی کچھ ہی فاصلے پر آگے نکلے ہی تھے تو ان کو وہ بیگ یاد آ گیا کہ ہمارے پاس بیگ نہیں ہے۔ استاد محترم نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ بیگ کہاں گیا۔ بیوی نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ بیگ کو پیچھے اسٹیشن پر بھول آئے ہیں، میں نے سمجھا ہوا تھا کہ بیگ آپ نے اٹھا لیا ہوگا۔ استاد محترم نے جواب دیا کہ نہیں، میں نے بھی بیگ نہیں اٹھایا، اس بیگ کے اندر ہمارا سارا سامان تھا۔ اب میرے پاس اتنے بھی پیسے نہیں جو کہ ہمارے آگے سفر جاری رکھنے میں پورے ہوں گے۔ یہ تو ہم پر کافی بڑی مشکل آن پڑی ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی واپس اسی جگہ پر آ کر بیگ ڈھونڈنے لگے تو انہیں یہاں پر بھی کوئی بیگ نہیں ملا۔ یہ ادھر ادھر بے یار و مددگار بے یقینی کے عالم میں بیگ ڈھونڈتے چلے جا رہے تھے پر بیگ نہیں ملا۔ ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ اگر کسی کا صرف 50 روپیہ گم ہو جائے تو اس کے چہرے کی کیفیت دیدنی ہوتی ہے اور وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ اس کی گم ہوئی رقم اسے واپس مل جائے۔ وہ ہر لحاظ سے تاگ و دو کرے گا، آس پاس سے پوچھ گچھ کرے گا، لیکن اندر سے اس کی جو کیفیت ہوگی وہ کوئی دوسرا محسوس نہیں کر سکے گا۔ اب ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے، یہ کسی اور گاڑی میں بیٹھ کر آگے سفر جاری کر سکتے۔ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا بھی انہیں گوارا نہیں تھا۔ میاں بیوی سوچنے لگے کہ اگر ہم دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ یہ لوگ بھکاری ہیں اور ڈرامہ رچا کر لوگوں کو لوٹ رہی ہے۔ اس لیے ان لوگوں نے بہتر سمجھا اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ، ہم لوگ مشکل میں پھنس گئے ہیں، ہماری مدد کیجیے، بے شک آپ ہی سب کی مدد کرنے والے ہیں، ہم پر مشکل آن پڑی ہے، اب ہم دوسروں کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے، یہ ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا، اب آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں، ہمارا آپ ہی آخری سہارا ہے، آپ ہمیں نا امید نہ لٹائیے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی۔ اس دوران ایک رکشے والا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔
اس نے اپنے رکشے سے ایک بیگ اٹھایا اور بیگ اٹھا کر ان کو دے دیا۔ جب ان میاں بیوی نے دیکھا کہ یہ رکشے والا ہمیں بیگ دے رہا ہے تو ان کے ہوش خطا ہو گئے۔ یہ سوچنے لگے کہ یہ تو ہمارا بیگ ہے، پر یہ رکشے والا واپس دینے کیوں آیا ہوگا۔ انہوں نے رکشے والے سے پوچھا کہ ہم تو کافی دکھی تھے کہ ہمارا بیگ ہم سے کھو چکا ہے اور ہماری مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ تمہیں کس طرح معلوم چلا کہ یہ بیگ ہمارا ہے اور یہ بیگ تمہیں کیسے ملا جو تم ہمیں واپس لوٹانے آ گئے؟ اس نے جواب دیا کہ جب آپ ریل گاڑی سے نیچے اترے تھے تو بیگ رکھ کر آپ آگے چل پڑے تھے۔ میں آپ کو دیکھ رہا تھا، جیسے ہی آپ لوگ آگے گئے تو میں نے آپ کو پیچھے سے آواز دی، پر آپ لوگوں نے میری آواز نہیں سنی، اس لیے میں آپ لوگوں کو ڈھونڈتا ہوا یہ بیگ دینے کے لیے یہاں تک آن پہنچا۔ یہ رہی آپ لوگوں کی امانت، اسے اپنے پاس رکھیے۔ آپ اپنے بیگ کے اندر بھی سامان چیک کر سکتے ہیں تو وہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ انہوں نے رکشے والے سے کہا کہ ہمیں آپ پر پورا یقین ہے۔ انہوں نے رکشے والے کا شکریہ ادا کیا اور ان سے کہنے لگے کہ آپ یہ بیگ اپنے ساتھ بھی لے جا سکتے تھے، پر آپ کو کیا ضرورت آن پڑی کہ یہ بیگ آپ ہمیں واپس لٹانے آ گئے؟ اس نے کہا کہ بھائی میں کب تک آپ کا بیگ لے کر اسے استعمال کرتا رہتا، آپ کے زیورات بیچ کر اپنے کام لگاتا رہتا، پر کب تک؟ یہ دنیا فانی ہے، ہم سب لوگ مرنے والے ہیں، یہاں پر ہمیشہ نہیں رہنے والے، اس لیے میں نے آپ کی امانت آپ تک پہنچانا زیادہ ٹھیک سمجھا۔ حالانکہ جب میں نے آپ کا بیگ کھول کر دیکھا تو اس میں موجود زیورات اور نقدی کو دیکھ کر میرے دل نے چاہتا کہ اس سے اور نہیں تو کم از کم میرے 2-4 سال سکون سے گزر جائیں گے، اور شیطان میرے ذہن میں طرح طرح کے وسوسے ڈالنے لگا تھا کہ یہ تجھے اللہ نہیں دی ہے، یہ تیرا حق ہے، لیکن نہ جانے کیوں میرا ضمیر مجھے مطمئن نہ کر سکا کہ جس رب نے آج اتنا عرصے تک مجھے میری میاں بیوی کو کھلایا، وہ آگے بھی مجھے اپنے جمع کیے ہوئے اور وسیع رزق کے سمندر سے مجھے نوازے گا، اور میں یہ بیگ آپ کو لٹانے آ گیا۔ باقی اجر تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اور وہی ذات ہے جو ہر کسی کو کھلا رہی ہے، اور وہی ذات ہے جو ہر کسی کو اس دنیا کے اندر بسا رہی ہے، اور وہی ذات ہے جو ہر کسی کو کامیاب بنا رہی ہے۔ رکشے والا ان کو سامان دے کر واپس جانے لگا تو انہوں نے زبردستی رکشے والے کے جیب میں کچھ پیسے ڈال دیے، لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا اور جاتے ہوئے بس یہی کہا کہ آپ اللہ سے میرے حق میں دعا کیجیے گا کہ وہ میرے دین دنیا میں آسانی پیدا فرمائے، اور وہ چلا گیا۔ میاں بیوی دونوں ہی سوچ میں پڑ گئے کہ اس دنیا میں جہاں بے شمار برائی ہیں، جہاں بے شمار لوگ برے اعمال کرتے ہیں، بری حرکات کرتی ہیں، لوگوں کو لوٹتے ہیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگ بھی پیدا کیے ہیں جو لوگوں کے فلاح کے لیے کام کرتے ہیں، جو لوگوں کے کام آتے ہیں، جو دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہتے ہیں۔ پھر ان دونوں میاں بیوی نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور آگے اپنا سفر اپنی منزل پر رواں دواں ہو گئے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن جو آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ۔